ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات، تمام اچھے نام، اسماء الحسنہ اور تمام اچھی صفات اللہ جل جلالہ کے لیے، جو ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا اور تنہا مالک و مختار ہیں. اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدی رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مشیت کے تحت اپنے ایک ارادے کے تحت دنیا میں بسنے والے انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ازل سے لے کر آج تک اور آج سے ابد تک ان دو گروہوں کے درمیان کبھی فکری، کبھی نظریاتی چپکلش اور کبھی میدان جنگ میں قتل و قتال تک کی نوبت آتی رہی ہے اور آتی رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہ اللہ نے مجبور کر دیا ہے انسان کو، اللہ نے دونوں راستے انسان کو بتا دیے۔ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستوں کی نشاندہی کر دی۔ دوسرے مقام میں فرمایا اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار ہو جائے، چاہے تو نافرمان ہو جائے، ناشکرا ہو جائے۔ اللہ نے دونوں راستے دکھانے کے بعد انسان کو اختیار دیا ارادے کا کہ تم چاہو تو صراط مستقیم اپنا لو، چاہو تو دائیں بائیں جو غلط راستے ہیں ان راستوں پہ چل پڑو۔ دونوں راستوں کا انجام بھی بتا دیا کہ یہ اس راستے پر چلو گے تو یہ انجام ہوگا، اس راستے پر چلو گے تو یہ انجام ہوگا۔ اب اس وقت سے لے کر آج تک وہ لوگ جو اللہ کے نظام کو مانتے ہیں ان کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کے نظام کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے رب ہونے کا، اس کے الہ ہونے کا انکار کرتے ہیں ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ شروع سے ہی اسلام کی اس مضبوط عمارت کو ڈھانے کے لیے شیطان کے پیروکار اپنی سازشوں میں مصروف ہیں۔ ماضی بعید کی ہم بات نہیں کرتے، ہم اپنے دین کی بات کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت کی قبولیت کی، توحید کی قبولیت کی دعوت دی۔ فرمایا کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا مالک ایک ہے، تمہاری ذات پر اختیار اس ایک کا ہے، تمہارے معاملات پر اقتدار اس ایک کا ہے۔ جن لوگوں نے مان لیا ان کی سمجھ آ گئی، عقل سلیم تھی، فطرت سلیم تھی، اور جو دنیا کی لالچ میں کھو گئے اپنے آپ کو ہی انہوں نے خدا سمجھنا شروع کر دیا، خواہشات نفسانی کو خدا بنا لیا، انہوں نے یہ دعوت ماننے سے انکار کر دیا۔ اور پھر یہ نہیں کہ صرف ماننے سے انکار کیا ہو کہ ٹھیک ہے جی ہم نہیں مانتے، لیکن ساتھ زور لگایا کہ ہم تمہیں یہ دعوت دینے بھی نہیں دیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، فرمایا یہ لوگ چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے اس نور کو بجھا دیں، واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو برا لگے، ناپسند ہو۔ ساتھ ہی فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا وہ ذات جس نے رسول کو بھیجا اپنے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، اور لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین اور یہ ہدایت تمام ادیان پر غالب آ جائے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو ناپسند ہو۔ اللہ نے اس دین کو غالب کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں
مدینہ منورہ سے باہر نکل کر قریباً 10 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ عرب کے بہت سے قبائل فتح ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، بہت سے لوگ دین کے احکامات کے منکر ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے دین کی بنیاد زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ لیکن اللہ نے جناب ابوبکر صدیق جیسا مرد آہن کھڑا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص تربیت یافتہ اور عزم کی چٹان تھے، ارادے کا پہاڑ تھے۔ جناب صدیق اکبر نے وہ سارے فتنے ختم کر دیے، اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، مملکت اسلامیہ داخلی استحکام کا شکار ہوئی، داخلی استحکام بھی ملا اور بیرونی فتوحات کے دروازے بھی کھلے ہوئے۔ اس کے بعد جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10 سال حکومت کی۔ داخلی استحکام جناب صدیق اکبر کے دور سے ہی مل گیا تھا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مملکت اسلامیہ کو اندرونی طور پر بھی مضبوط رکھا اور بیرون بھی اس کی سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کیا اور 22.5 لاکھ مربع میل تک اسلام کی سلطنت کو پھیلایا۔ کفار کے لوگ یہ سمجھے کہ اگر یہ اسی طرح پھیلتے رہے، اخلاق ان کا بہت بلند ہے، نظریہ ان کے پاس بڑا مضبوط ہے، عمل ان کا بڑا شاندار ہے، جو ان کو دیکھتا ہے وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا پرے تو ہے یہ صحابہ کرام، انہوں نے کہا ان کا تو راستہ روکنا چاہیے۔ پھر وہ قوتیں جو اللہ کے پیغام کی منکر اور اللہ کے پیغام کی دشمن تھیں، انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ سوچنا شروع کیا، غور کیا اور سوچا کہ کیا کریں، کس طریقے سے ہم اس کو بڑھتے ہوئے اسلام کے قدموں کو روکیں۔ جب کوئی دلیل کی قوت سے بات نہ بنی تو پھر گالی پر آئے اور اس کے بعد پھر گالی سے بھی گولی پر آئے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ سمجھتے تھے کہ عمر فاروق جیسا جری اور دور اندیش اور متین اور ملکی اور عالمی سیاسیات پہ گہری نظر رکھنے والا جب راستے سے ہٹ جائے گا تو مسلمانوں کے پاس دوسرا اتنا بڑا ویژنری لیڈر نہیں ہوگا، لہذا اسلام کی سلطنت رک جائے گی اور یہ قدم بڑھتے ہوئے رک جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو چونکہ پھیلانا تھا، اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایک جری جوان، مفکر، مدبر اور عالمی حالات پہ نظر رکھنے والا اور بہت گہرا ویژن کا مالک اور بالخصوص ابو بکر و عمر کا تربیت یافتہ اور ان کا ساتھی، اللہ نے ان کو کھڑا کر دیا۔ ابتدائی 8 سال جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت کو اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی بڑا مستحکم رکھا۔ وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ عمر فاروق کو قتل کرنے کے بعد معاملہ صاف ہو جائے گا، اب ہمارے راستے کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی، اسلام کو ختم کر دیا جائے گا، وہ غصے کے ساتھ دل ملانے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ وہ رقبہ جو عمر 22.5 لاکھ مربع میل پر چھوڑ کے گئے تھے، حضرت عثمان نے اگلے 8 سالوں میں اسے دگنا کر کے 44 لاکھ مربع میل تک وہ جھنڈا پہنچا دیا اسلام کا۔ حضرت عثمان وہ شخصیت تھے جن کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت کسریٰ فارس کی سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا، دھجیاں اڑا دی تھی، صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا اس سلطنت کو، اور سلطنت روم جو تھی اس کا 1/3 حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 1/3 حصے پر قبضہ کر چکے تھے، شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلطنت روم کا بھی صفایا کر دیا۔ آپ وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے بحری بیڑا بنایا، 1 سال کے اندر 700 بحری جہاز بنا کے زمین پر اتارے، سمندر میں اتارے۔
یہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک کمال ہے، کرامت ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ورنہ آج کے جدید وسائل کے دور میں بھی ایک سال میں 700 بحری جہاز بنانا ممکن ہی نظر نہیں آتا، لیکن جناب عثمان نے یہ کام کر کے دکھایا. ایک بار پھر وہی قوتیں میدان عمل میں آئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو بڑا خراب ہو گیا سسٹم. حضرات آج کے خطبے میں انہی قوتوں کے بارے میں تھوڑا سا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر کو شہید کرنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ حضرت علی کو شہید کرنے والے کون تھے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچ کر انہیں یا مذل المومنین کہنے والے کون تھے؟ کیا مومنوں کو ذلیل کرنے والے تو کون ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہمیں عجیب سی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں، ہم عجیب سی الجھنوں کا شکار ہیں. پروپیگنڈا اس قدر زیادہ ہے کہ ہمیں حقائق تک پہنچنے ہی نہیں دیا جا رہا. ہمیں وہاں تک جو حقائق کی طرف اس کو قدم اٹھانا چاہتا ہے نا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، قدم کاٹ دیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے پورے یورپ کے اندر اور پوری دنیا میں، امریکہ میں ہولوکاسٹ کے بارے میں بات کرنا منع ہے نا. جو کوئی ہولوکاسٹ کے بارے میں سوال کرتا ہے، یہودیوں کا ایک پروپیگنڈا ہے ہولوکاسٹ کے نام سے کہ ہمیں اس ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کر دیا تھا، گیس چیمبرز میں ڈال کے مار دیا تھا. اب دنیا کی ڈٹائی ان یہودیوں کی دیکھیے کہ انہوں نے اس پر سوال اٹھانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے. کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ ہولوکاسٹ کیا ہے اور ہولوکاسٹ میں مرنے والے ان کی باقیات کدھر ہیں، کہاں ہے وہ گیس چیمبرز جن پر ڈال کے یہودیوں کو مارا گیا. یہ سارے قانون جرم ہیں. جو کسی اور بھی ملک میں بیٹھ کے ہولوکاسٹ پہ بات کرے گا گرفتار کر لیا جائے گا، اور اگر وہ زیادہ نامی ایک مشہور آدمی ہوا، نام پر آدمی ہوا، تو اس کو قتل کر دیا جائے. بالکل ایسے ہی تاریخ اسلام کے حوالے سے اصل مجرموں کو چھپانے کے لیے اس قدر پروپیگنڈے کی طے اور گرد اڑائی گئی ہے کہ ہم اگر حقیقت کی کتاب تک پہنچنا چاہیں تو ہاتھوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، گستاخی کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا الزامات و اتہامات جو ہے نا وہ لگا کے انسانیت کو اس حقیقت تک پہنچنے سے روک دیا جاتا ہے تاکہ کوئی حضرت عثمان کے قاتلوں کی نشاندہی نہ کر سکے، حضرت علی کے قاتلوں کی نشاندہی نہ کر سکے، حضرت عمر کے قاتلوں کی نشاندہی نہ کر سکے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے بارے میں مذل المومنین جیسا انتہائی گھٹیا لفظ بولنے والے کے بارے میں کوئی بات نہ کر سکے. سوچئے ذرا، اسلام کے دشمنوں نے ہمیشہ اسلام کی عمارت میں نقب لگانے کی کوشش کی، سنجیدہ اور منظم کاوشیں کی، لیکن چونکہ اسلام اللہ کا دین ہے، اسلام کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. قرآن بھی محفوظ ہے، اسلام بھی محفوظ ہے، پیارے پیغمبر کی ایک ایک ادا اور ایک ایک آپ کا فرمان اور آپ زبان سے نکلا ہوا لفظ بھی محفوظ ہے، اور قرآن تو اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہو. سارے دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اسلام تو ہے محفوظ، لیکن ہوتا کیا ہے، امت مسلمہ میں انتشار آ جاتا ہے، فکری انتشار. مسلمان ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کا یہ باہمی اختلاف مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے، مسلمانوں کی طاقت اور قوت کو منتشر کر دیتا ہے، امت مسلمہ کو گرا دیتا ہے، پیچھے پھینک دیتا ہے. یہ مسلمانوں کا اختلاف، یہ فکری اور نظریاتی اختلاف سنجیدہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری مکمل رہنمائی فرمائی. ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس فتنے سے بچو جو آ گیا تو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا، پھر سب کو رگڑ کے لے جائے گا. اس آیت کی تمثیل پیارے پیغمبر نے بیان کرتے ہوئے تشریح کرتے ہوئے فرمایا، مثال دی ایک جہاز کی. فرمایا بحری جہاز سمندر کے بیچ میں چل رہا ہے، اگر اس کے نیچے والے پورشن میں رہنے والے اوپر آ کے پانی لیتے ہیں اور اوپر والے ان کو روک دیتے ہیں، پانی ہم نے نہیں دینا، تو وہ کہتے ہیں ہم نیچے جہاز میں سوراخ کر لیتے ہیں اور اس سے پانی لے لیتے ہیں.
اگر اوپر والوں نے ان کو نہ روکا تو یہ سمندر کا پانی جہاز کے اندر آ جائے گا، صرف نیچے والے ہی نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ فَمَا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف خاص لوگوں تک نہیں آئے گا، ظالموں تک، خاص ظالموں تک نہیں آئے گا، پھر وہ سب کو رگڑ جائے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، فرمایا لوگوں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، ظاہری فتنے ہو یا باطنی اور خفیہ فتنے ہو، سب سے اللہ کی پناہ مانگتے رہا کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث اس حوالے سے جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسلام کا اصل مخالف کون ہے؟ اسلام نے کن کو شکست دی ہے؟ اسلام کس ماحول میں آیا اور اس نے سروائیو کیا، اور سروائیو بھی ایسا کیا کہ سب کو زمین کے برابر کر دیا۔ وہ دو طبقے، ایک سیاسی طبقہ اور ایک مذہبی طبقہ۔ مذہبی طبقے میں مشرکین بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ان سب نے اسلام سے شکست کھائی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ فتح مکہ کے موقع پر مشرکین کے بارے میں یہ حکم آیا کہ ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر 4 مہینے کے اندر یا تو اسلام قبول کر لیں یا جزیرہ عرب چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، اگر یہ اس کے اندر رہیں گے تو فرمایا ان کی گردنیں کاٹ دو، ان کو جہاں ملے ان کو مار ڈالو، گھات میں بیٹھے دو۔ جزیرہ عرب میں یہ نظر مشرکوں کو ایسے شکست ہوئی۔ یہود و نصارہ کو مدینہ سے آگے نکال دیا گیا۔ مدینہ منورہ میں، خیبر میں، بنو قریظہ کو، بنو قینقاع کو، بنو نذیر کو، یہ یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے، ان کو ذلت و رسوائی کا طوق ان کے گلے میں پڑا، ان کو نکال دیا گیا۔ اب یہ وہ زخمی سانپ تھے یہودی، یہ وہ زخمی سانپ تھے جو تل ملا رہے تھے، مرے نہیں تھے، ختم نہیں ہوئے تھے، تل ملا رہے تھے اور موقع کی طاق میں تھے۔ ادھر سیاسی طور پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حضرت عمر کے دور میں سلطنت کسریٰ کو صفحہ ہستی سے مٹا گیا۔ سلطنت کسریٰ فارس جو تھا، اس نے پیارے پہ خسرو پرویز نے، جو فارس کا حکمران تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا تھا۔ اس سے بڑی بہت یہ بیعت بھی اس نے کی، آپ کے خط کو پھاڑ دیا۔ پیارے پیغمبر کو پتا چلا، آپ نے ارشاد فرمایا اس نے خط نہیں پھاڑا، اپنی سلطنت کے ٹکڑے کروا دیے۔ اور حضرت عمر کے دور میں میرے پیغمبر کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، سلطنت فارس دنیا سے مٹ گئی، کوئی نام و نشان اس کا باقی نہ رہا۔ اس کا آخری حکمران یزدگرد مارا گیا، دیگر لوگ سارے اس کے گرفتار ہو گئے، مارے گئے، ختم ہو گئے صفحہ ہستی سے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سلطنت روما کا بھی خاتمہ ہو گیا، تقریباً خاتمہ ہو گیا۔ یہ عیسائی تھے روم والے، اور فارس والے مجوسی تھے۔ انہوں نے، یہ مجوسی بھی تھے اور سیاست بھی، یہ سیاسی بھی تھے بڑے۔ دو مملکتیں، سپر پاورز، دو سپر پاورز، مسلمانوں نے خاتمہ کر دیا ان کا۔ اب یہ فارس والے جو تھے، یہ مکار، چالاک، عیار، دھوکے باز اور غدار تھے۔ ان کی صفات میں یہ شامل ہے، اور یہودیوں کے اندر بھی یہی صفات ہے۔ اور یہودیوں ہی کے بارے میں، یہودیوں ہی کا ایک کہہ لے کہ جو ہندوازم ہے نا، جس کو ہندو کہتے ہیں، یہ بھی اصل میں انہی یہودیوں کا کوئی گمشدہ قبیلہ ہے جس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا۔ ورنہ عادات و اطوار ان دونوں کی، یہودیوں کے ہندوؤں کی دیکھ لیں، وہ بھی گائے کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھی گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ بھی مکاری میں سر فہرست ہیں، یہ بھی مکاری میں سر فہرست ہیں۔ وہ بھی دھوکہ دینے میں سب سے آگے ہیں، یہ بھی دھوکہ دینے میں سب سے آگے ہیں۔ یہ ایک ہی نسل ہے دونوں کی، ہندوؤں کی اور یہودیوں کی۔ حضرات، اب یہ سلسلہ چلا، اس دور میں ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا۔
یہ یہودی تھا، بڑا عیار اور مکار تھا، بہت بڑا۔ اس نے سوچا کہ میدان جنگ میں ہم ہار گئے، دلیل کی قوت ہمارے پاس نہیں ہے، مسلمانوں کے اخلاق کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، مسلمانوں کی تعلیم کے مقابلے میں ہمارے پاس تعلیم کوئی نہیں، مسلمانوں کے نظریات کے مقابلے میں ہمارے پاس نظریہ کوئی نہیں۔ اس عبداللہ ابن سبا نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، خود کو مسلمان کہا اور مسلمانوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ یہودیوں میں ایک شخص تھا، سینٹ پال اس کا نام تھا، اس کو سینٹ پالس بھی کہتے ہیں۔ موجودہ جو عیسائیت ہے نا، جس کے اندر عقیدہ تثلیث ہے، جس کے اندر گڈ فرائیڈے ہے، جس کے اندر آج کی جو موجودہ ہمارے اس پوری دنیا میں آج کی عیسائیت، اصل میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی عیسائیت نہیں ہے، یہ اس سینٹ پال کی عیسائیت ہے۔ اس نے یہودیت سے عیسائیت کا لبادہ اوڑھا اور عیسائیت کو اس نے اس کی شکل بگاڑ کے رکھ دی اور موجودہ عیسائیت وجود میں ہے۔ عبداللہ ابن سبا وہ شخص ہے جس نے سینٹ پال کا کردار ادا کیا، جس نے اس پولس کا کردار ادا کیا، اور اس نے مسلمانوں کے اندر وہ عقائد اور نظریات رائج کیے کہ آج جو ایک باقاعدہ فرقہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن سبا، اس نے منافقین کو اپنا ہم ذہن بنایا۔ فارس کے لوگوں میں جو پارسی تھے نا، ان کے اندر ہیرو ورشپ یا شخصیت پرستی یہ بہت بڑی تھی ان کے اندر۔ یہ اپنے بادشاہ کو خدا کا اوتار سمجھتے تھے، ذل الہی سمجھتے تھے، یہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، یہ اپنے بادشاہ کو اپنا خدا سمجھتے تھے، اس کو سجدہ کرتے تھے، اور بادشاہ کو ہی نہیں، بادشاہ کی اولاد کے بارے میں بھی یہی ان کا نظریہ تھا، جو بادشاہ خدا ہے تو بادشاہ کا بیٹا بھی خدا ہے۔ ان کے دماغ میں یہ بات مسلط تھی کہ بادشاہ کے بعد اس بادشاہ کا بیٹا ہی حکمران بنے گا اور دوسرا کوئی نہیں بن سکتا۔ اس سوچ سے فائدہ اٹھا کے وہ جو مجوسی ایک تو آگ میں تل ملا رہے تھے اور کچھ مسلمان ہوئے تھے، ابھی اسلام ان کے اندر نہیں گیا تھا، وہ اسلام میں آ گئے تھے۔ ان لوگوں کے جذبات کو اس نے ہوا دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر، اہل بیت کا نام لے کر، ان کی محبت کا جھنڈا اٹھا کر اس نے خاندان بنو ہاشم اور خاندان بنو امیہ کی وہ دشمنیاں جو اسلام سے پہلے موجود تھیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ باہم شیر و شکر ہو گئے۔ 100 سے زیادہ رشتہ داریاں محدثین نے اور تاریخ نگاروں نے گنائی ہیں اسلام کے بعد بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان جو ہے، لیکن اس نے اس آڑ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کا عقیدہ گڑا کہ حضرت علی الہ ہے۔ آج بھی کئی ذاکر آپ سنیں گے وہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں جب علی عبادت کرتے تھے تو گویا خدا کی عبادت کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ واضح طور پہ وہ کہتے ہیں اس اللہ کا جو آسمان میں ہے اس کا وہ مقام نہیں جو اس علی کا ہے جو زمین پہ ہے، یہ علی ہے جو زمین پہ ہے۔ اسی کا عقیدہ گھڑا ہوا ہے جو کہتا ہے وہ جو آسمان پہ احد تھا زمین پہ آ کے احمد ہو گیا۔ یہ ان کا عقیدہ، ان کے گھڑے ہوئے یہ عقائدہ سارے جو اس نے اس امت مسلمہ کے اندر پھیلائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ پروپیگنڈے کا ماسٹر تھا۔ پروپیگنڈا ایسی ملعون چیز ہے کہ یہ کسی پتھر پہ کیا جائے تو اس کے بھی ٹکڑے ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واحد سبب یہ پروپیگنڈا تھا۔ اتنا پروپیگنڈا اس نے ایک آدمی کے پاس بیٹھ کے اپنی بات سمجھائی۔ وہ جو کمزور ایمان والے، یہ مدینہ بھی آیا، یہ بصرہ بھی گیا، کوفہ بھی گیا، قاہرہ بھی گیا، دمشق بھی گیا۔ اور مزے کی بات ہے مدینہ میں اصحاب رسول موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی بلکہ دھتکار دیا اس کو۔ دمشق میں خاندان بنو امیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، وہاں کے لوگوں نے بھی اس کو جوتے مارے، لیکن قاہرہ میں، بصرہ میں، کوفہ میں یہ یہاں پہ کامیاب ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے جو لوگ، جو قافلہ آیا تھا نا، وہ سب سے بڑا قافلہ قاہرہ سے، مصر سے آیا تھا، مصری قافلہ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا باعث بنا ہے۔ اس نے پروپیگنڈا کیا اور
عجیب قسم کا اس نے نظام بنایا. سن 30 ہجری سے لے کر سن 40 ہجری تک ان 10 سالوں میں اسلام کی تبلیغ بھی رک گئی. اسلامی سلطنتوں میں اسلامی افواج باہمی خانہ جنگی کے شکار ہو گئے اور 1 انچ بھی ان 10 سالوں میں فتح نہیں ہو سکا. ایسی سازش تھی عبداللہ ابن سبا کی. یہ آج جتنے عقائد ہمارے مسلمانوں میں رواج ہیں نا، رواج پائے ہوئے ہیں، خاندان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں، یہ سارے کے سارے جو شریعت نے بیان کیے، قرآن نے بیان کیے، حدیث نے بیان کیے، وہ تو اپنی جگہ پہ مسلمہ حقیقت ہے، لیکن وہ جو قرآن و سنت سے ٹکرانے والے عقائد ہیں یہ سارے عبداللہ ابن سبا نے پیدا کیا. عبداللہ ابن سبا نے ایک اور گروہ پیدا کیا. اس گروہ کو خارجی گروہ کہا جاتا ہے، خارجیوں کا گروہ. حضرات آج جب ہم حالات پہ نظر دوڑاتے ہیں نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. آج وہ خارجیوں والی عادات امت مسلمہ میں پائی جاتی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پہلی شخصیت ہے تاریخ اسلام کی جو خود کو مسلمان کہلانے والوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے جو خود کو مسلمان کہلانے والوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. یہ خود کو مسلمان کہلاتے تھے اور یہ خارجی جو طبقہ پیدا ہوا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، عبد الرحمن ابن ملجم، آپ اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے پہلا خارجی پیدا ہوا، بنو تمیم قبیلے کا تھا، ذوالخویسرہ اس کا نام تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان جنگ کا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. یہ آیا اور کہنے لگا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے کام لو. صریحاً اللہ کے رسول پر ناانصافی کے الزام لگایا. میرے پیغمبر کو غصہ آیا، فرمایا اللہ سے ڈرو، اگر میں محمد انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے پیغمبر اجازت دیجئے اس بدبخت کی گردن اڑاؤں. آپ نے کچھ نشانیاں بیان فرمایا نہیں عمر اس کو چھوڑ دو، اس کے ساتھیوں میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے. پھر آپ نے ان کی نشانیاں بیان کی، کئی نشانیاں یہاں بھی اس حدیث میں بھی ہے اور دیگر مقامات پر بھی آپ نے ان کی نشانیاں بیان کی. آپ ان کی نشانیوں پہ اگر ہم غور کریں نا تو آج کے جتنے یہ داعش کو دیکھ لیں، طالبان کو دیکھ لیں، اور یا جو ادھر النہضہ ہے اس کو دیکھ لیں، یا یمن کے حوثی ہیں ان کو دیکھ لیں، یا اور اس طرح کے جتنے مصر کے اندر جو لوگ پائے جاتے ہیں، آپ ان پہ غور کریں، ان کے ان کے ان نشانیوں پہ غور کریں. لڑکے ہوں گے، چھوٹی عمر کے لڑکے ہوں گے جو خود کو مفتی بنا لیں گے، عمر چھوٹی ہوگی. دوسری نشانی آپ نے بیان فرمائی کہ ذہنی طور پہ نابالغ لوگ ہوں گے، ان کا علم اتنا نہیں ہوگا. آج دیکھ لیجئے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، عربی ادب کی، عربی گرامر کی کتاب نہیں پڑھنے آتی، لیکن احادیث پر بحث کرتے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ فلاں محدث ایسا ہے، فلاں محدث ایسا ہے. ابھی قرآن کی عبارت نہیں پڑھنے آتی. یہ ان لوگ، یہ سوچ ہے، ایک فکر ہے جو آ رہی ہے. میں آگے جا کے بتاتا ہوں ان نشانیوں میں. دیکھیے ذرا، اللہ اکبر، فرمایا ذہنی نابالغ ہوں گے. تیسری نشانی یہ ہے کہ گھنی داڑیاں ہوں گی، ان کی بڑی گہری گھنی داڑیاں ہوں گی، اور شلواریں اور تہبند ان کے پنڈلیوں سے بھی اوپر ہوں گے، یعنی اپنی طرف سے بڑے شدید قسم کی عبادت گزار ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے. فرمایا قرآن ایسا پڑھیں گے کہ مسلمانوں تمہیں اپنا قرآن حقیر نظر آئے گا ان کے مقابلے میں. نماز اتنی خشوع و خضوع سے پڑھیں گے کہ تمہیں ان پہ رشک آئے گا اور اپنے آپ پہ افسوس ہوگا کہ تم ایسی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو. یہ اللہ کے رسول نشانی بتا رہے ہیں کن کی؟ خارجیوں کی. اللہ اکبر. فرمایا دین کے معاملے میں بڑے متشدد ہوں گے، فٹ فتویٰ لگے گا، فٹ فتویٰ لگے گا. کسی پر کفر کا فتویٰ، کسی پر بدعت کا فتویٰ، کسی پر جہالت کا فتویٰ، کسی پر گمراہی کا فتویٰ. فتوے میں بڑے ماہر ہوں گے، بڑے ہی متشدد ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا ان کا حال یہ ہوگا، بظاہر قاری قرآن ہوں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. بڑے سخت قسم کے نمازی ہوں گے، نماز ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گی.
کفار کے بارے میں اتری آیات کو مسلمانوں پر چسپا کریں گے، قرآن کی آیتیں جو کفار کے بارے میں اتری ہیں مسلمانوں پہ لگائیں گے۔ قرآنی آیات ساری جو اچھی آیات ہیں وہ اپنے حق میں سمجھیں گے، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ان کے خلاف جاتی ہیں، ساری ان کے خلاف ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے بارے میں فرقہ پرستی کو ہوا دینے والے ہوں گے، جہاں فرقے کی بات ہوگی اس کو اچھالیں گے، ابھاریں گے، جہاں لڑائی کی بات ہوگی لڑائی میں سب سے آگے ہوں گے۔ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئی ہے نا، تو یہاں پہ لڑنے والوں میں یہ سارے خارجی سب سے آگے تھے۔ 84,000 بندہ مورخین نے لکھا کہ شہید ہو گیا اپنوں کے ہاتھوں، ان کی سازشوں کی وجہ سے۔ حضرت علی بڑے مدبر اور دانشور تھے، وہ حالات سنبھالنا چاہتے تھے لیکن یہ موقع نہیں دے رہے تھے۔ حضرت علی کو جیسے ہی موقع ملا نا، دونوں طرف سے کچھ لوگ سنجیدہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا یار صلح کرو، کوئی ایسا معاملہ ثالث مقرر کرو۔ 6 لوگوں کو ثالث مقرر کیا گیا، 3 ادھر سے 3 ادھر سے۔ حضرت علی نے جب لکھ دیا نا کہ میں ان کو ثالث مانتا ہوں، یہ خارجی جتنے تھے یہ حضرت علی کے بارے میں کہنے لگے علی کافر ہو گیا، لہذا جب یہ کافر ہو گیا تو یہ واجب القتل ہو گیا ہے، اس کو قتل کرنا عین عبادت ہے، ان لوگوں نے فتویٰ دی گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوفہ کی مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم وہ شخص تھا جو مدینہ جو کوفہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا، اشراق پڑھنے والا تھا، نمازیں بڑی پڑھتا تھا۔ اس شخص نے یہ حضرت علی کا قاتل بنایا، قتل کے فتوے دینے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاکم وقت کے خلاف تانا زنی کر کے ان پر گمراہی کے فتوے لگانے والے۔ جائیے آج مصر کی تاریخ پڑھیے، سعودی عرب کی تاریخ پڑھیے، وہاں پر کفر کے فتوے حکمرانوں پہ لگانے والے، مصر کے اندر بھی اور یہ عرب سارے عرب ممالک کے اندر بھی، ہمارے پاکستان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر حکمران پہ ان کا کام ہے الزام 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 لگائے جانا، کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرات یہ خارجیوں کی صفت ہے بہت بڑی، یہ خارجیوں کا، اور میرے پیغمبر نے ان کے بارے میں پتہ کیا کہا؟ 2 جملے آپ نے ان پر ارشاد فرمایا، فرمایا ہم شر الخلق والخلیقہ، اللہ کی مخلوقات کے سب سے بدترین لوگ یہ ہوں گے۔ اور دوسرے مقام پہ آپ نے فرمایا ہم کلاب النار، یہ جہنمی کتے ہیں، نمازیں پڑھنے والے، صف اول میں بیٹھنے والے، لمبی داڑیاں رکھنے والے، شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھنے والے، بڑے بڑے بال اپنے بڑھا کے اپنے آپ کو سنت کا پابند کہنے والے، نمازیں پڑھی تہجد نفل پڑھنے والے، لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے، کمال قرآن پڑھنے والے، قرات کرنے والے، تفسیر کے بڑے بڑے اپنے آپ کو علماء سمجھنے والے۔ میرے آقا نے فرمایا ہم کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ حضرات یہ جہنم کے کتے خلفائے ثلاثہ کے قتل کے ذمہ دار ہیں، یہ جہنم کے کتے، یہ شر الخلق والخلیقہ، یہ تاریخ اسلام کے سب سے بڑے جو جتنے بڑے بڑے صانعات ہوئے ہیں ان کے ذمہ دار ہیں۔ یہ شر الخلق والخلیقہ سیدنا حسین کے قتل کے ذمہ دار رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم نام نہ لو، جو ان کے بارے میں بات کرتا ہے پکڑے جاؤ گے، گرفتار ہو جاؤ گے، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ یارو حقیقت کی کبھی کتاب تک پہنچو تو صحیح، کبھی ان اوراق کو، ان کے پڑی ہوئی گرد کو ہٹاؤ تو صحیح۔ آپ کو پتہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کردار ہی اتنا شاندار ہے۔ آپ مکہ سے چلے تھے، یقیناً چلے تھے، لیکن جب ایک خاص مقام پہ پہنچے تو آپ نے 3 شرطیں لگائیں، فرمایا مجھے واپس مکے جانے دو۔ کیا حضرت حسین بزدل تھے؟ کیا حضرت حسین اگر اسلام کے لیے آئے تھے تو پھر واپس جاتے ہوئے اسلام کے ساتھ نعوذ باللہ غداری نہیں تھی ان کی؟ کیوں انہوں نے کہا میں واپس جاؤں؟ ساری کتابوں میں یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ صرف یہ نہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں، ہر کتاب میں یہ بات اسکول کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا مجھے جانے دو۔ کیوں واپس جانے کا اعلان کیا؟ فرمایا اگر پیچھے نہیں جانے دینا مجھے اسلامی ملک کی سرحدوں پہ جانے دو۔ حضرت تو اسلام بچانے کے لیے نکلے تھے، اسلامی سرحدوں پہ کیوں جانے کا، مملکت کی سرحدوں پہ جانے کا کیوں؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خدائی قسم حضرت حسین جیسا عظیم انسان جس نے اس امت کو لڑائی سے بچانے کے لیے، فتنے سے بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اس سے بھی آگے چلیے۔ تیسری شرط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی،
مجھے یزید کے پاس جانے دو، میری خالہ کا بیٹا ہے، میں جانوں اور وہ جانے، میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں۔ حضرت حسین تو بری ہو گئے، بالکل کوئی جرم تھا ہی نہیں۔ پہلے بھی آپ آئے تھے اخلاص نیت کے ساتھ، آپ آئے تھے، نہ آپ نے خروج کیا، کچھ لوگ نہ آپ نے خروج کیا، نہ آپ نے لڑائی چاہی، آپ نے تو عظمت کا ایک استعارہ بن گیا۔ پھر کس نے حضرت عثمان حسین کو شہید کروایا؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی کروائی، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کو شہید کروایا تھا، یہ وہی لوگ تھے جس نے علی اور معاویہ پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں 12 اعتراضات کی فہرست تیار کی تھی، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان جیسی شخصیت پر الزامات و اتہامات کی بوچھاڑ کر دی تھی، یہ وہ لوگ تھے۔ ہم پتہ نہیں کس کو سمجھتے ہیں، کس کو سمجھتے جا رہے ہیں، کس کے بارے میں سوچتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اصحاب النبی کے دشمن ہیں، ابو بکر صدیق کو گالی دیتے ہیں، عمر کو بولتے ہیں، عثمان پر زبان درازی کرتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محبت کا لیتے ہیں، اصل میں ان سے بھی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ کبھی تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے، آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید 18 ذی الحج کو وہ شہید ہوئے، یا 12 ذی الحج کو ایک روایت کے مطابق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 یا 27 ذی الحج کو زخمی ہوتے ہیں، ان پر حملہ ہوتا ہے، ان پر۔ آج 26 ذی الحج ہے، کل 27 ذی الحج ہے، اس دور میں 26 یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبا جملے بولے گئے۔ جرم کیا تھا حضرت حسن کا؟ حضرت حسن نے ان کی سازش کو سمجھ لیا تھا، اور جو کام حضرت علی چاہنے کے باوجود نہ کر سکے تھے، حضرت حسن نے کر دیا تھا۔ میرے پیغمبر کی پیشین گوئی بھی تھی، پیشین گوئی تھی، میرا یہ بیٹا امت کے 2 گروہوں میں صلح کروانے کا باعث بنے گا۔ کبھی سمجھیے تو صحیح تاریخ کو، کبھی قرآن کے ان احکامات پہ غور کیجئے۔ قرآن کہتا ہے، آپ ایک بات سمپل سے کہتے ہیں جی ان کی لڑائی ان سے تھی، ان کی لڑائی ان سے تھی، ابو سفیان بھی دشمن تھا، معاویہ بھی دشمن تھا، فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، علی ان سے لڑتے رہے، وہ ان سے لڑتے رہے۔ مجھے یہ بتائیے، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قرآن رحماء بینہم کہتا ہے۔ قرآن سچا ہے یا یہ بدبخت ذاکر یا مولوی سچا ہے، یہ مورخ سچا ہے؟ یہ بتائیے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ آپس کے محبت کرنے والے تھے۔ ہم قرآن کی بات چھوڑ کے تاریخ کی کتابیں، کوڑے دان میں پھینکو تاریخ کی کتابوں کو، کسی گٹر میں، گندے گٹر میں پھینکو تاریخ کی کتابوں کو۔ ہمیں قرآن پیارا ہے، محمد کا فرمان پیارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے دین کی حفاظت کیجیے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافروں کو اچھا لگے نہ لگے، اللہ اپنے دین کو پورا کر لے گا۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں، اللہ کے دین کو بچانے والے ہیں یا اللہ کے دین کو ڈھانے والوں کی صف میں آ گئے ہیں؟ لا علمی میں، لا شعوری میں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم کر گزرے۔ حضرات سمجھیے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام آدمی نہیں تھے، سیدنا عمر عام آدمی نہیں تھے، سیدنا حسین کوئی عام شخصیت نہیں تھے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عام شخصیت نہیں تھے۔ ان کو قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے۔ جن کو قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سارا خاندان، ان کو قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتے ہیں، اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فلاں تھے، فلاں تھے، فلاں تھے۔ آپ سوچئے کس صف میں، قرآن کی صف میں کھڑے ہیں یا آپ تاریخ دانوں کی صف میں کھڑے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔